بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات بیان کی تھی، جو لوگ کرپٹ اور نااہل لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، اپنی امانتیں ان کو دے دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت کا انتظار کریں، گویا ان کو ووٹ دینا قیامت کے مترادف ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں یہ بیان کروں گا کہ جو کرپٹ حکمران ہوتے ہیں، جو نااہل حکمران ہوتے ہیں، جن کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور کیا تباہی لاتے ہیں، یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اور دھیان سے سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانتیں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امور نااہل لوگوں کو سونپے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں، امر سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طور پر دین سے ہو، جیسے حکومت و سلطنت، صدارت، وزارت عظمیٰ، وزارت علیہ، گورنری اور عمومی وزارتیں، عدلیہ اور شرعی افتاء وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ہر قبیلہ، ہر جماعت اور ہر طبقہ کے منافق لوگ اس کے لیڈر بن جائیں گے۔ اسے امام بزار، طبرانی، مکری اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا مرتبہ پست ہو جائے گا اور برے لوگوں کا درجہ اونچا سمجھا جائے گا، اور ہر قبیلے کی سرداری اس کے منافق لوگ کریں گے۔ اسے امام مکری اور ابن حماد نے روایت کیا ہے۔ حضرت قاسم بن مخیمرہ بیان کرتے ہیں، بے شک تمہارے زمانے کے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پر ہے۔ جب تمہارے حکمران نیک اور صالح ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی حالات کے اعتبار سے اچھا ہو جائے گا، اور جب تمہارے حکمران برے ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی برا ہو جائے گا۔ اسے امام بہقی اور مکری نے روایت کیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک ہر زمانے کا ایک حکمران ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر مبعوث فرماتا ہے، یعنی بندوں پر حکمرانی دیتا ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کا ارادہ فرماتا ہے تو انہی میں سے کسی مصلح کو بھیج دیتا ہے، اور جب کسی قوم کی نافرمانیوں کے باعث ان کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں عیش پرست نام نہاد لیڈر بھیج دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے امراء اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غرباء بھی درست ہو جائیں، تو وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، بس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے،
پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی مسمار کر دیتے ہیں۔ اسے امام مکری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں پر ان کے گناہوں کی پاداش میں کرپٹ حکمران بھیجے جائیں گے۔ اسے امام مکری، ابو نعیم اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جلد رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، لوگوں پر حکمران ان کے اعمال کے عوض ہوں گے، یعنی جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ اسے امام ابن حماد نے روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب بھی آپ ووٹ دیں تو ایماندار اور مخلص شخص کو ووٹ دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔